الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں ہم سن رہے ہیں، تفسیر بھی سن رہے ہیں، ترجمہ بھی سن رہے ہیں، اور قرآن پاک سے یہ فیض ہم لے رہے ہیں۔ کتاب ہے صراط الجنان، جو کہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن ہے، اور اسے لکھا ہے استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اللہ کریم حضرت قبلہ کو اس کا بہترین اجر دے، اور ہمیں قرآن کے حق کو حق سمجھنے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، سورہ انعام جاری ہے، آیت نمبر 113 سے آج ہم آغاز کریں گے درس کا، اور اس سے پہلے تک سورہ انعام کی آیت نمبر 112 تک کا مضمون ہم سن چکے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے جو پہلی آیتیں تھیں ان میں یہ بیان ہوا تھا کہ انسانوں اور جنوں میں سے جو مردود ہیں وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ اب اس کی مزید وجوہات بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو بناوٹی باتوں کے وسوسے اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں، وہ ان کی بناوٹی باتوں کو پسند کر لیں اور اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کا دل اپنے ہم جنس کی طرف جھکتا ہے، لہٰذا اگر کسی آدمی کا دل گناہ گاروں، گمراہوں کی طرف زیادہ جھکتا ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں بھی گمراہی اور برائی کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے، أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل شدہ ہے، تو اے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ کے پوپ، پادری وغیرہ، ان کو ہم اور آپ ایک پنچ بنا لیتے ہیں جو فیصلہ کریں کہ حق پر کون ہے، آپ حق پر ہیں یا ہم حق پر ہیں، وہ لوگ فیصلہ کر دیں گے۔ تب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اس آیت مبارکہ کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس سے پہلے کفار کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں انہیں دکھا دی جائیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ پاک ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دے تو بھی وہ لوگ اپنے کفر پر ہی قائم رہیں گے۔ اب اس آیت مبارکہ میں مزید بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مفصل کتاب قرآن کی صورت میں اتاری، جس میں امر و نہی، وعدہ و وعید
اور حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کی شہادت ہے اس میں، کفار کے جھوٹا ہونے کا بیان ہے اس میں۔ مزید پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ توریت و انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول برحق ہونے اور قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے پر دلالت کرنے والی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے جنہیں آسمانی کتاب کی سچی سمجھ نصیب کی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ، نیز عام علماء اہل کتاب، یہ بھی ان دلائل کی وجہ سے حق کو جانتے ہیں، اگرچہ وہ بعض علماء ان میں سے کسی دنیاوی وجہ سے اس کا اقرار نہ بھی کرتے ہوں۔ لہٰذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان مشرکین سے فرما دو کہ کیا میں اللہ پاک کے سوا کسی اور کو حاکم اور فیصلہ کرنے والا بنا لوں جو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے؟ حالانکہ اللہ پاک نے میری نبوت کے حق کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے جب اس نے ایک عاجز کر دینے والی کتاب یعنی قرآن پاک مجھ پر نازل فرما دی، تو پھر میری نبوت کے درست ہونے کا فیصلہ بھی ہو چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے فیصلے سے بڑھ کر کسی اور کا فیصلہ نہیں، لہٰذا اب میری نبوت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے جو اس آیت میں فرمایا گیا کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے سننے والے شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات پر شک کرنے والوں میں نہ ہونا کہ اہل کتاب کے علماء یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن حق ہے اور اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس بات پر شک کرنے والوں میں نہ ہونا کہ ہم نے آپ کو جو بیان کیا ہے وہ حق ہے یا نہیں۔ یاد رہے کہ اس کا تعلق ان باتوں سے ہے جو کسی کو ابھارنے کے لیے کی جاتی ہیں، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو شک کر ہی نہیں سکتے۔ دوسرا قول یہ بھی ہے کہ بظاہر اگرچہ خطاب سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن مراد اس سے آپ کے علاوہ کے لوگ ہیں۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ اے قرآن کو سننے والے انسان، تو اس بارے میں شک نہ کرنا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیونکہ یہ ایسا عاجز کر دینے والا کلام ہے کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی اور اس جیسا کلام پیش کرنے پر قادر نہیں ہے۔ مزید آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین اکرام، رب کی بات سے مراد یہاں پر فیصلہ الہی ہے جو کفار و مومن کے متعلق ہو چکا، یا اس سے تمام آسمانی کتابیں مراد ہیں، یا قرآن پاک مراد ہے۔ الغرض جو کچھ بھی مراد ہو، بہرحال مقصود اور معنی جو ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔ اس آیت کریمہ میں قرآن پاک کی بھی 4 شانیں بیان فرمائی گئی۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک مکمل ہے، اس کا کوئی پہلو نہ تمام نہیں۔ پھر مزید قرآن کی یہ شان بھی ہے کہ قرآن پاک میں بتائی ہوئی تمام باتیں حق اور سچائی پر مبنی ہیں۔ جو شرعی احکام قرآن پاک میں ہیں وہ ہر اعتبار سے عدل و انصاف پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک ہمیشہ کے لیے ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ ہے، یہ اس آیت مبارکہ سے پتہ چلتا ہے۔ اور مزید اس آیت میں اللہ پاک کے مکمل کلمات کا ذکر ہوا، اور اوراد و وظائف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل کلمات کا کچھ ذکر ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما پر چند کلمات پڑھ کر پھونکا کرتے، اور فرماتے تمہارے جد امجد بھی حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر انہیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ جد امجد سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، وہ کلمات یہ ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دینے والے ہیں، اور یہ شیطان کے شر اور بری نظر سے بچانے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اسی طرح حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سفر کے دوران کسی جگہ اترے اور یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اس مقام سے جانے تک، وہاں سے کوچ کرنے تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم
وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ مِن شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللہم أنت تکشف المغرم والماثم اللہم لا یہزم جندک ولا یخلف وعدک، یعنی اے اللہ پاک میں تیری بزرگ ذات اور تیرے مکمل کلمات کی پناہ حاصل کرتا ہوں اس کے شر سے جسے تو پیشانی سے پکڑنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہی قرض ادا کرواتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ پاک تیرے لشکر کو شکست نہیں ہوگی اور تیرا وعدہ غلط نہیں ہوگا، تیرے سامنے کسی زور آور کا زور نہیں چلتا، تو پاک ہے اور سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ مزید آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے کفار کے جو شبہات تھے ان کا جواب دیا، پھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے درست ہونے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا، اور اب یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب شبہات زائل ہو گئے اور دلائل واضح ہو گئے تو اب کسی عقل مند کے لیے جائز نہیں کہ وہ جاہلوں کی گفتگو کی طرف توجہ کرے اور نہ ہی ان کے فاسد کلمات سے تشویش کرے، اپنے دل میں کوئی وسوسہ آنے دے۔ تو اب سننے والے سے کہا جا رہا ہے کہ اے سننے والے، اگر تو زمین میں موجود اکثر لوگوں یعنی کافروں کی غلط باتوں، یعنی حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھنے میں ان کی پیروی کرے گا تو یہ تجھے اللہ پاک کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے جاہل اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے لوگوں کی پیروی مراد ہے۔ اس آیت میں یہ پہلو بھی داخل ہے کہ عوام ایسے لوگوں سے بھی محتاط رہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلامی تعلیمات کی اشاعت کو اپنی ڈھال بنا کر اسلام ہی کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف ہیں۔ ان کے بارے میں علماء حق سے معلومات حاصل کر کے ان سے بچنے کی بھی کوشش کی جائے۔ دین کے جو مسلمہ امور ہیں ان میں قیاس آرائیاں، حق کو باطل، باطل کو حق ظاہر کرنے میں ان کی صرف کی ہوئی توانائیاں کسی کام کی نہیں، ان کی پیروی دنیا اور آخرت کے عظیم نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دینی امور میں صرف اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے مقابلے میں کسی کی بھی پیروی نہ کریں۔ اہل حق علماء کی پیروی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی ہی پیروی ہے کہ یہ حضرات انہی کے احکام بیان کرتے ہیں۔ مزید اس آیت میں ایک اور بات بیان فرمائی گئی کہ ان یتبعون الا الظن، یہاں پر کفار کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اسپیشلی کہ جو آپ سے اور آپ کے دین اور مذہب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، تو انہیں خود اپنے مذہب کے درست ہونے کا بھی یقین نہیں، اپنے مذہب کو درست ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف اپنے جاہل اور گمراہ باپ دادا کی تقلید ہے کہ وہ بھی یہ کرتے تھے تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ لوگ در حقیقت بصیرت سے، حق شناسی سے محروم ہیں اور دین کے بارے میں غلط اندازے لگا رہے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اپنی اٹکل سے کسی چیز کو حلال حرام کرتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی چیز حلال یا حرام نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے کرنے سے کوئی چیز حلال ہوتی ہے، کوئی حرام ہوتی ہے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظن سے مراد کفار کا اپنے مذہب کو ثابت کرنے میں اپنے باپ دادا کی تقلید کرنا ہے، اور رہی بات مجتہد کے قیاس کی تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے باپ دادوں کی پیروی کرنا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے۔ فی زمانہ حالت بھی کچھ ایسی ہے کہ اگر کوئی کسی غلط بات پر عمل پیرا ہو اور اسے سمجھایا جائے تو بعض اوقات یہ جواب بھی ملتا ہے کہ ہم تو بڑے عرصے سے یہ کر رہے ہیں، عرصہ دراز سے ہمارے خاندان میں یہ رسم چلی آ رہی ہے، ہم نے تو آج تک کسی کو اس بارے میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمارے بڑے بوڑھے بھی یہی کرتے آئے ہیں، تم نے 2 لفظ کیا پڑھ لیے، اب ہمیں بھی سمجھانے لگے ہو۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھ کر خود غور کر لیں کہ وہ کن لوگوں کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اگلی آیت میں مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، وہ کفار جو دوسروں سے فیصلہ کروانے کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کرنے والے انتہائی نادان ہیں، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ لوگوں میں سے کون گمراہ ہے اور حق پر کون ہے، اور یہ بھی وہی بہتر جانتا ہے کہ کفار اور مومنین میں سے گمراہی اور ہدایت پر کون ہے، اور وہی ان میں سے ہر ایک کو وہ جزا دے گا جس کا وہ مستحق ہے۔ مزید اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو جانور اللہ پاک کے نام پر ذبح کیا گیا اسے کھاؤ، اور جو اپنی موت خود مر گیا یا بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ جانور کے حلال ہونے کا تعلق اللہ پاک کے نام پر ذبح ہونے سے ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مشرکین مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ تم اپنا قتل کیا ہوا کھاتے ہو اور جسے اللہ نے مارا، یعنی جو خود اپنی موت مر گیا، اس کو نہیں کھاتے، اس کو حرام جانتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت مبارکہ اتری جس میں فرمایا گیا کہ جو اللہ پاک کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حلال ہے، اور جو اس کے نام پر ذبح نہ ہوا وہ حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ اور کافروں کا یہ اعتراض کہ ذبیحے کو ہم مارتے ہیں اور جو خود مر جائے اسے اللہ پاک مارتا ہے، تو جو اللہ پاک کا مارا ہوا ہو وہ کیوں حرام؟ اس اعتراض کی بنیاد ہی غلط ہے، کیونکہ جس جانور کو کوئی شخص مارے اور جو جانور خود مرے، بہرحال دونوں کو موت دینے والا اللہ پاک ہی ہے، لہٰذا دونوں صورتوں میں یوں فرق کرنا ہی غلط ہوگا کہ ایک کو ہم نے مارا ایک کو اللہ پاک نے مارا۔ اب رہا یہ کہ ایک حلال اور دوسرا حرام کیوں، تو یہ اللہ پاک کا ہی حکم ہے، اللہ پاک کا ہی بنایا ہوا قانون ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، جو چاہے حکم فرمائے۔ یہ اس کے نام کی تعظیم کی ایک صورت ہے کہ اس کے نام پر ذبح کردہ جانور حلال ہے اور اس کے علاوہ حرام ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن پاک کی آیات پر ایمان لانا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جسے اللہ پاک نے حلال فرمایا اسے حلال سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جسے حرام فرمایا اسے حرام مانا جائے اور اس سے بچا جائے۔ اور اللہ پاک کے حلال کیے ہوئے کو حرام قرار دینا یا حرام کیے ہوئے کو حلال سمجھنا دونوں قرآن پر ایمان لانے کے منافی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم اجمالی طور پر کلام کی 5 قسموں پر اترا: حلال، حرام، محکم، متشابہ اور مثالیں۔ لہٰذا حلال کو حلال جانو، حرام کو حرام مانو، محکم پر عمل کرو، متشابہ پر ایمان لاؤ اور مثالوں سے عبرت حاصل کرو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے۔ مزید آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر اب کہا جا رہا ہے اس چیز کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی اس جانور کو کھانے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے جسے اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا؟ حالانکہ جو چیزیں حرام تھیں وہ تو اللہ پاک نے تفصیل سے بیان فرما دی، اور جس چیز کو اللہ پاک نے حرام نہیں فرمایا اسے حرام سمجھنا کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قانون یہ ہے کہ حرام چیزوں کا مفصل ذکر ہوتا ہے، اور جس چیز کو حرام نہیں کہا گیا وہ خود ہی حلال ہے۔ حرام چیزوں کا تفصیلی بیان متعدد صورتوں میں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں موجود ہیں۔ اسی طرح مجبوری کی حالت میں حرام چیز کھانے کا بیان بھی قرآن پاک میں کئی جگہ موجود ہے۔ پھر مزید آگے فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ یہاں پر کفار کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یہ بحیرہ اور سائبہ بتوں پر چھوٹے ہوئے جانوروں کو تو حرام جانتے ہیں، اور جو جانور غیر خدا کے نام پر ذبح ہوں یا خود مر جائیں انہیں حلال جانتے ہیں، حالانکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ لہٰذا ان جاہلوں کی بات نہ مانو۔ اس آیت کریمہ کو سن کر وہ لوگ غور کریں کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے چیزوں کو حلال یا حرام قرار دے دیتے ہیں، شریعت سے ان کی باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو حلال جانور کو حرام کی صف میں داخل کر دیتے ہیں، اور وہ حلال جانور جسے ذبح کرتے وقت اللہ پاک کا نام لیا گیا ہو، بالکل شریعت کے مطابق اس کو حلال کیا گیا ہو، لیکن
اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت وغیرہ سے کوئی ایسی چیز کھانے کی بنائی یا اس گوشت کو ہی تقسیم کر دیا گیا تاکہ کسی اللہ والے کو یا کسی ولی کو کسی بزرگ کو ثواب پہنچایا جائے۔ پھر مزید اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جنہوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا جسے اللہ پاک نے حلال کیا، اور جسے اس نے حرام کیا اسے حلال کہہ دیا۔ اللہ پاک انہیں ان کی حرکتوں کی سزا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔